دین تب بچے گا جب صحابہ کی عدالت بچے گی، صداقت بچے گی، دیانت بچے گی، امانت بچے گی۔ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے نا کہ آپ ممبر پہ چڑھ کے یہ بیان کرتے رہیں کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد وہ سارے حق سے پھر گئے تھے۔ حق حضرت علی کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک نے اپنے بعد جانشین اور وصی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، لیکن صحابہ نے حضرت علی کو چھوڑ کر کس کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ اس لیے وہ سارے ظالم تھے، غاصب تھے، حق سے پھرے ہوئے تھے۔ نبی کے سسر ظالم تھے، داماد ظالم تھے، بیویاں کافرہ تھیں، دوست بے وفا تھے۔ انا للہ، ازواج پر تان و تشنی، نہ نبی کو دوست کام کے ملے، نہ اللہ کے نبی کو سسر کام کے ملے، نہ اللہ کے نبی کو داماد کام کے ملے، نہ اللہ کے نبی کو بیویاں کام کی ملے۔ آج کا کوئی بندہ یہ دعویٰ لے کر کھڑا ہو میرے داماد غلط ہیں، میرے سسر غلط ہیں، میری بیویاں غلط ہیں، میرے دوست غلط ہیں، میری اٹھک بیٹھک غلط ہے، میرے دوست بے وفا ہیں، آج کوئی بندہ اٹھ کے یہ دعویٰ کرے تو لوگ کہیں گے سارے غلط نہیں ہو سکتے، اپنے آپ تو جھاتی پا تھوڑی جی پہنچ گئی تھی کہ آخر مسلمانوں نے رسول اللہ کے بعد اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ بنایا، رسول کا نہیں۔ اگر رسول کا خلیفہ ہوتا تو رسول کی مرضی ہوتی، وہ خلیفۃ المسلمین بنے کیونکہ مسلمانوں نے چن لیا، مسلمانوں نے بنا لیا، مسلمانوں نے اپنی مرضی سے۔ یقین کرے میرا اہل سنت بھائی، شیعہ سنی جھگڑا نہ ہوتا اگر ہم آج بھی دمشق کے حاکم کو حاکم شام کہہ لیتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، ٹھیک ہے اس کی شام میں حکومت تھی، آپ اسے حاکم شام کہیں۔ آپ اسے حاکم مدینہ کہہ لیتے، خلیفۃ الرسول نہ کہتے۔ آپ یہ کہہ دیتے کہ انہوں نے مدینے میں حکومت قائم کر لی تھی، تو جیسے بادشاہ مختلف جگہوں پہ حکومتیں بنا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ویسی ایک حکومت تھی۔ جھگڑا یہاں پہ ہوا ہے کہ آپ نے ان کو خلیفۃ الرسول کہا ہے، رسول اللہ کا خلیفہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ اٹھا کہ آخر اگر یہ حق علی کا تھا، کل یہاں پہ گفتگو رک گئی تھی، تو مولا علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ کل میں نے کوشش پوری کی کہ جلدی جلدی اس کا بھی جواب دیا جا سکے۔ علی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، اور خدا زبردستی توحید نہیں منواتا۔ خدا کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، عذاب بھی وہ بھیج سکتا ہے، زمین کو حکم دے اور وہ انسانیت کو نگل لے، لیکن اسے جس نے نہیں مانا اس نے زبردستی اس سے اپنا آپ نہیں منوایا۔ اللہ زمین پہ حکم نافذ کر دیتا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اسے چلنے دے، جو میری توحید کا انکار کرے نکل جا۔ آسمان سے کہے بارش اس گھر میں برسانا جہاں میرا قرآن پڑھا جاتا ہو، زمین سے کہتا کھیتی صرف اسے دینا جو کلمہ پڑھ کے بوئے، لیکن خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا، کیونکہ خدا کے ہاں یہ قانون ہے، یہ قدرت کا مرکزی اصول ہے کہ وہ زبردستی کچھ بھی نہیں منواتا۔ رسول اللہ نے پوری طاقت ہونے کے باوجود مکہ میں زبردستی محمد رسول اللہ نہیں منوایا۔ انگلی کے اشارے سے چاند زمین پہ بلایا، لیکن کوڑا پھینکنے والی کو چھت سے نہیں گرایا۔ آسمان سے چاند زمین پہ بلا لیا، انگلی کا اشارہ کیا، کمر دو ٹکڑے کر دیا، لیکن ابو جہل کے سینے کو انگلی سے نہیں چیرا۔ سختیاں برداشت کی، شیب ابی طالب برداشت کیا، طائف میں پتھر کھائے، زبردستی محمد رسول اللہ نہیں منوایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ زبردستی لا الہ الا اللہ نام منوا کے اللہ رہتا ہے، مصطفیٰ زبردستی محمد رسول اللہ نام منوا کے رسول رہتا ہے، تو علی زبردستی اپنی امامت نام منوا کر بھی علی رہتا ہے۔ اب
میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا کہ حاکم نے یہ سب کچھ بڑی جلدی میں نہیں ہوا، اس کے لیے 70 دن لگے غدیر کے بعد اس نظام کو تشکیل دینے کے لیے، ایک پوری پلاننگ کرنے کے لیے اس پورے نظام کو بنایا 70 دنوں میں۔ لوگوں کے گھروں میں جا کے انہیں اکسایا گیا کہ دیکھو اگر تم نے غدیر والی وہ بیعت رسول کے بعد قائم رکھی تو ہم تمہیں رات کے وقت بتانے آئے ہیں کہ تمہارا دادا علی نے مارا تھا۔ کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا کافر نہ ہو جو علی کی تلوار کا شکار نہ ہو۔ تو جس نے تمہارا باپ مارا تھا اسے اپنا امیر بناؤ گے، جس نے تمہارے چچا کو احد میں مارا تھا اسے بناؤ گے۔ یہ ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ وہ مدینہ کے غربا جن کو کوئی غرض نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس کے پاس ہے، انہیں یہ ہے کہ ہمارا معاشی نظام کیسے چلے گا۔ ان کے وظیفے خلافت منتخب ہونے سے پہلے طے کیے گئے، ہم تمہیں اتنے وظیفے دیں گے، اگر تیرا پورا قبیلہ ہماری بیعت کرے گا تو وظیفہ اتنا ہوگا، صرف تیرا گھر دے گا تو یہ ہوگا۔ یہ ووٹ صرف آج نہیں خریدے جاتے، یہ 70 دن کی پوری پلاننگ ہوئی۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ انسانی لالچ تھے، انسانی خوف تھا۔ اگر علی بھی اس طرح کی حکومت ہی بنانا چاہتے تو غدیر کے بعد علی بھی اپنی اس تحریک کو شروع کر دیتے، علی بھی اس موومنٹ کا آغاز کر دیتے، علی بھی قبائل کو اپنی طرف کرتے، لیکن علی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ کسی کو لالچ کیا دے گا؟ جو کمبر کو قیمتی لباس دیتا ہے اور خود کھدر کا لباس پہنتا ہے، اس سے کسی کو کیا لالچ ہو سکتا ہے کہ یہ علی کیا ہمیں دے گا؟ میری نوجوان بچے آج کے جو ہے وہ ضرور اس بات کو سمجھے گا۔ یہ 70 دنوں کی پلاننگ ہوئی، مہاجرین ملا لیے گئے، انصار کو خوف زدہ کر دیا گیا، کل کی مجلس میں بتا دیا۔ بنی امیہ کا جو سب سے بڑا سردار تھا اسے بیت المال دے دیا، کسی کو دھمکی سے، کسی کو خوف سے، کسی کو لالچ سے، کسی کو اہل بیت کے پرانے بغض کی وجہ سے، کسی کو اپنی پرانی رشتہ داری کی وجہ سے، سب کو اپنے ساتھ ملا لیا سوائے بنو ہاشم کے۔ اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میجورٹی ہمارے ساتھ ہے، اب علی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر علی ہمارے سامنے اٹھے گا بھی تو کیسے اٹھے گا؟ علی کو لشکر چاہیے، علی کو لوگ چاہیے، علی کو افراد چاہیے۔ ہم نے تو سارے لوگ علی کے خرید لیے، اب تو سارے ہمارے پاس ہیں، اب علی کیسے اٹھے گا؟ انہوں نے 70 دن پلاننگ کی، مہاجرین کو کیسے نبٹنا ہے، انصار سے بات کیسے کرنی ہے، بنی امیہ سے آخری وقت میں کون سا کارڈ کھیلیں گے، یہ سب کچھ کر لیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک آواز علی کے پاس ایسی ہے، ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ اتنی طاقتور آواز علی کے حق میں ابھر آئے گی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زہرا جیسی بی بی، سیدہ رسول کی بیٹی، بنت پیغمبر، جو کبھی بھی کسی کام کی غرض سے گھر سے نہیں نکلی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ زہرا علی کے حق میں آ جائے گی۔ اب یہ آواز جس کو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ اتنی طاقتور تھی، انہوں نے دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم نے خلافت غصب نہیں کی۔ زہرا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کچھ غصب کیا ہے، جب غاصبین میں سے ہو جاؤ گے پھر خلافت خود زہرا منوا لے گی۔ مصطفیٰ کی بیٹی گھر آ گئی۔ آج میں نے پڑھنا ہے مصطفیٰ کی بیٹی کا وہ قتل جو گھر میں ہوا تھا۔ مشکل سے مشکل دعا اپنے دل میں رکھنا۔ رسول کی بیٹی اپنے گھر میں چلی گئی، یا علی میں اب ان دونوں کے لیے بد دعا کروں گی، میری کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جس میں ان کا نام لے کے بد دعا نہ کروں۔ یا علی میں مر جاؤں انہیں میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ سیدہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی، علی کے حق کی پہلی وکیل، علی کی ولایت کی پہلی وکیلہ۔ یا دربار میں بیٹھے ہوئے خلیفہ نے کہا کیا حالات ہیں علی کے گھر کے؟ یا کسی نے خبر دی کہ چیدہ چیدہ لوگ علی سے ملنے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا علی کے گھر میں لوگوں کا اجتماع، لوگوں کا اکٹھا ہونا بند کرواؤ۔ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے خلیفہ کو مشورہ دیا اور ساتھ ہی کہا یہ حکم تو نہ دے، میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔
اس نے خالد بن ولید کو بلایا، اپنے چچا زاد بھائی ملعون کن کو بلایا، کہنے لگا جاؤ زہرا کے دروازے پہ اور جا کے علی کو بلاؤ اور اسے کہو تمہیں حاکم نے دروازے۔ ایک روایت ہے اکیلا خالد بن ولید، ایک ہے خالد بن ولید اور کنفذ دونوں گئے، زہرا کے دروازے پہ دستک دی، علی کو باہر بھیجو۔ جناب زہرا نے پردے کے اندر سے آواز دی، تمہیں علی سے کیا کام اور علی کو تمہاری حکومت سے کیا کام؟ علی دربار میں نہیں آئیں گے۔ یہ پلٹ کے واپس گئے، انہوں نے جا کے کہا کیا کریں؟ اندر سے کوئی کنیز نہیں، رسول کی بیٹی بول رہی ہے، یہ آواز دی، کیوں رسول کی بیٹی کا حیا کر رہے ہو؟ لے آؤ علی کو، دروازے سے تب تک نہ ہٹنا جب تک علی باہر نہ آئے۔ یہ پھر آئے۔ کسی شریف کو ستانے کا دوسرا اصول یہ ہے اس کے گھر میں اتنی دستک دو کہ وہ شریف تنگ آ جائے۔ یہ زہرا کے دروازے پہ گئے، یہ زہرا کا دروازہ پیٹتے رہے، زینب بار بار آ کے ماں کا ہاتھ پکڑتی، رو کے کہتی اماں یہ دروازے پہ شور کرتا ہے۔ جناب زہرا اپنی بیٹیوں کو سنبھال کے پھر دوبارہ دروازے پہ گئی، بیوی کا حکم ہے میرے بابا کا، کسی کے دروازے پہ اتنی دستک نہیں دیتے، کیوں اتنی شدت سے میرے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ یہ وہی دروازہ ہے جہاں نبی آ کے رکتے تھے، یہ وہی دروازہ ہے جہاں 3 دن تک آتے رہے ہیں، یہ وہی دروازہ ہے جس کی اللہ نے قرآن قسمیں کھائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں حاکم نے حکم دیا ہے جب تک علی باہر نہ آئے دروازہ پیٹتے رہے۔ فرمایا جب تک کھڑے رہو گے علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے، مجھے خبر ہے تم علی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو۔ یہ پھر واپس پلٹ کے خالد بن ولید ملعون وہیں پہ کھڑا رہا۔ کنفذ اکیلا آیا، جو 7 لوگ ساتھ گئے تھے وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہے، اکیلا کنفذ آیا۔ اس نے آ کے خلیفہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس شخص کو کہا، کہنے لگا نہیں دروازہ کھل رہا، نہ علی باہر آ رہے ہیں، اس کی آواز دروازے پہ دستک دے رہے ہو، گرا کیوں نہیں دیتے، جلا کیوں نہیں دیتے؟ اتنا کہنا تھا، کنفذ دے کے کہتا مدینے کے لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے وہ فاطمہ کا دروازہ جلا دیں۔ میں ایک لفظ ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ شخص شدت کے ساتھ چلا، اس نے چلتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کی، اس نے لوگوں کی بھیڑ کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کرتا کرتا اب جو دروازے پہ پہنچا تو 40 لوگوں کا رش تھا زہرا کے دروازے پہ۔ انہوں نے زہرا کے دروازے کے ساتھ لکڑیاں لگانی شروع کر دی، لکڑیاں لگاتے لگاتے انہوں نے زہرا کی دیوار کے ساتھ لکڑیاں لگائی۔ یہ خود آگے آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے خالد اور کنفذ کو اپنی پشت پہ کھڑا کیا، اس نے دروازے کو زور سے دستک دی، دستک دے کے لگا اب میں خود آیا ہوں خطاب کا بیٹا پوچھنے کے لیے کہ علی گھر سے باہر کیوں نہیں آ رہا۔ اب زہرا نے اپنی تسبیح مصلے پہ رکھی، جناب زہرا نے دیوار کا سہارا لیا، بیوی لیتی دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی، بیوی نے کہا انا فاطمہ بنت محمد، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ تم سے مخاطب ہو، میرے دروازے پہ اونچی آواز میں نہ بولو، میں نے کہا ہے تمہارا علی سے کیا معاملہ ہے، میں علی کو گھر سے نہیں آنے دوں گی۔ کہتا ہمیں خبر ملی ہے علی کے گھر میں خفیہ بیعت کا سلسلہ ہے۔ فرمایا میں قسم دیتی ہوں اپنے بابا کی، میرے گھر میں میرے بیٹے اور میری بیٹی میرے شوہر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسے کہا ہم اندر آ کے تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ جب اس نے کہا ہم اندر آ تلاشی لینا چاہتے ہیں، بخاری نے لکھ دیا، مسلم نے لکھ دیا، جب اس نے کہا ہم اندر آ کے تلاشی چاہتے ہیں، زہرا دے کر اس گھر کی تلاشی لوگے جو وہی والا گھر ہے جہاں اللہ آئے بھیجتا ہے۔ اس نے اگلا جملہ کا شیعہ قوم کے رونے کے لیے کافی ہے۔ یہ دیکھنا زہرا عورتوں والے بہانے نہ کر، زہرا عورتوں والے عذر پیش نہ کر، دروازہ کھول ورنہ میں بغیر پردہ کروائے گھر کے اندر آ جاؤں گا۔